معزز دوستو، السلام علیکم۔ دجال سیریز کے پارٹ 6 میں خوش آمدید۔ معزز دوستو، پچھلے حصے میں ہم نے جھوٹے مسیح دجال کے مقامی خروج کے بارے میں بات کی تھی، اور آج ہم بات کریں گے جھوٹے مسیح دجال کے خروج کے بعد کے حالات کی۔ یاد رکھیے، دجال خروج کے بعد دنیا کے سامنے آتے وقت نہ ہی خود کو دجال بتائے گا اور نہ ہی اسی وقت خدائی کا دعویٰ کرے گا، بلکہ وہ ایک اچھے انسان کی طرح لوگوں میں گل مل کر لوگوں کے کام آئے گا، لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کرے گا، اور اسی بات سے ہی لوگ اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کی مثال کچھ یوں بھی ہو سکتی ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے قحط، بیماریاں، پانی کی قلت، خوراک کی قلت اور دیگر انسانی ضروریات کی شدید قلت پیدا کر کے دجال کے ذریعے مسیح کے روپ میں یہ سب لوگوں میں بانٹیں گے اور لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ ایک صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا ظلم سے بھر جائے، ہر طرف حالات خراب ہوں گے، دنیا ظالموں کے ہاتھ میں دی جائے گی، اور لوگ انتظار کریں گے کہ کوئی ان کی مدد کو آئے، اور اچانک ابلیس دجال کو لوگوں کے سامنے لے آئے اور وہ لوگوں سے ہمدردی کرے اور ظلم کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور لوگوں کے لیے نجات دہندہ اور مسیحا بن جائے۔ آہستہ آہستہ جب بڑی تعداد میں لوگ دجال کی پیروی شروع کر دیں گے تو یہ مردود اپنی اصل روحانیت پر آ جائے گا اور خود کو خدا منوائے گا۔ اس کے پاس دنیا جہاں کے خزانے ہوں گے، شیاطین کی ایک پوری فوج اس کے ساتھ ہوگی، کسی کو نوازے گا، کسی کو محروم کرے گا، جہاں چاہے گا قحط سالی برپا کر دے گا، لوگوں کو پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترسائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر پوچھے گا کہ مجھے خدا مانتے ہو؟ تو جو اقرار کرے گا اسے انعام و اکرام سے نوازے گا، اور جو انکار کریں گے انہیں کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں گا تو کیا تم مجھ پہ ایمان لاؤ گے؟ ماں باپ سے کہے گا کہ میں تمہارے بچوں کو زندہ کر کے دکھا دوں تو کیا مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ پھر اگر کوئی کہے کہ ہاں، تو یہ بدبخت اپنے ساتھ چلتے چلتے شیاطین کو حکم دے گا تو فوراً وہ شیاطین اس شخص کے والدین یا بچوں کا روپ دھار کر کہے گا کہ یہ نعوذ باللہ تمہارا خدا ہے، تم اس پہ ایمان لے آؤ۔ تو اگر وہ شخص ایمان لے آئے گا تو وہ اسے چھوڑ دے گا، ورنہ اسے قتل کر دے گا۔ اگر ہم متعدد احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو کچھ یوں مفہوم سامنے آتا ہے کہ دجال کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلا پانی، آگ، غذا، ہوا اور فصلوں پر ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے، جیسے آج دنیا کی تقریباً آدھے سے زیادہ دولت 13 فری میسنری خاندانوں کے پاس ہے۔ اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی، مثلا بارش، فصلیں، قحط، خشک سالی وغیرہ۔ اکثر لوگ یہ کہنا کفر سمجھتے ہیں، لیکن یہ کفر نہیں، یہ سب اسے اللہ پاک کے حکم اور مرضی سے ملے گا۔ وہ زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ اس کے گدے یعنی اس کی سواری کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ دجال ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا۔ اس کی آنت و مدد شیاطین کریں گے۔ شیاطین اس جھوٹے مسیح دجال کے قصیدے پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ وہ زندگی اور موت پہ ظاہری طور پر قدرت رکھے گا۔ زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا، کیونکہ وہ اس مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ مسند احمد، مسند شامیین، حدیث نمبر 17226۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے رشتہ داروں، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی وغیرہ کی طرف جا کر ان کو مضبوطی سے باندھ دے گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی دجال کی طرف چلی جائے۔ مسند احمد، جلد نمبر 12، حدیث مبارکہ 12982۔ وہ آزادی پسند عورتیں جو مذہب اور عورت کے لیے مختص کی گئی مذہب کی چادر اور چاردیواری کو آڑ سمجھتی ہیں، اور میرا جسم میری مرضی جو کہ اصل میں ایک دجالی نعرہ ہے، اور ان کے کرتوت اسلام کے یکسر الٹ ہیں، جس کا واضح مطلب ہے کہ میں آزاد ہوں کچھ بھی کرنے کو، جو کہ اسلام میں ہرگز نہیں ہے۔
اسلام عورت کو آزادی بھی دیتا ہے اور مرضی بھی، لیکن اسلام کے حدود و قیود اور حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے، جبکہ دجال کے چیلوں کا مقصد ہی میرا جسم میری مرضی جیسے جہاں چاہوں استعمال کرنے والے ہوں گے۔ کہا گیا ہے کہ عورتیں دجال کے پیچھے ایسے جائیں گی کہ ان کے مرد ان کو باندھ کر بھی رکھیں گے تو یہ رسیاں توڑوا کر بھاگیں گی۔ نواس بن سمان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ دجال کتنے دنوں تک زمین پر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک، ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینہ کے اور تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 5 حدیث مبارکہ 4075۔ ان 40 دنوں میں دجال ساری دنیا گھوم لے گا۔ عراق میں بنوت اور ایران کے یہودیوں میں خدائی کا دعویٰ کر کے لشکر کو ساتھ لے کر ان 40 دنوں میں ساری دنیا کو تہس نہس کرتا ہوا آگے بڑھے گا۔ دنیا میں ایسی کوئی بستی، ایسی کوئی گلی، ایسی کوئی جگہ نہ ہوگی جہاں دجال نہ پہنچ پائے گا۔ ہر کونے میں جا کر اپنی خدائی کا ڈھونگ کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا، سوائے مدینہ پاک اور مکہ مکرمہ کے۔ جیسا کہ نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں روایت کی ہے، بے شک دجال 4 مسجدوں، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد طور سینا اور مسجد اقصی کے سوا ہر گھاٹ پر پہنچے گا۔ مسند احمد رجل من اصحاب النبی حدیث نمبر 23684۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جسے دجال نہ رون سکے۔ مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے ننگی تلواریں سونتے ہوئے پہرا دیں گے۔ پھر مدینہ اپنے مکینوں کے ساتھ 3 مرتبہ ہلے گا تو اللہ تعالیٰ ہر کافر اور منافق کو مدینہ سے نکال دے گا۔ صحیح بخاری شریف حدیث مبارکہ نمبر 1881، صحیح مسلم حدیث مبارکہ 2943۔ ابن عمر اوزائی نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت ہے، مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی شہر نہیں جو بچ جائے گا۔ ان 2 شہروں کے راستوں میں سے ہر راستے پر فرشتے صف باندھتے ہوئے پہرا دے رہے ہوں گے۔ پھر وہ ایک شوریلی زمین میں اترے گا، اس وقت مدینہ 3 بار لرزے گا اور ہر کافر اور منافق اس میں سے نکل کر دجال کے پاس چلا جائے گا۔ معزز دوستو، اگلی ملاقات ہوگی دجال سیریز کے اگلے پارٹ میں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے۔ اللہ حافظ۔